بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فک العانیہ وَأَجِيبُوا الدَّاعِ وَعُودُوا الْمَرِيضَ۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 کام کرو، قیدیوں کو چھڑواؤ، کوئی تمہیں شادی کی، ولیمے کی یا کھانے کی دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرو، اور کوئی بیمار ہو تو بیمار کی عیادت کرو۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 کام کرو، قیدیوں کو چھڑواؤ، کوئی تمہیں کھانے کی، ولیمے کی یا شادی کی دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرو، اور مریض کی عیادت کرو۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ دوسروں کے کام آؤ، غمی میں بھی اور خوشی میں بھی۔ کوئی تمہیں اپنی خوشی میں شریک کرنا چاہے تو معمولی باتوں کو، شکوے شکایات کو بہانہ بنا کر شرکت نہ کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص جو شرکت نہیں کرے گا، حقیقت میں اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ تو قرابت داری، رشتہ داری، صلہ رحمی یہ ہے کہ خصوصاً رشتہ داروں کی خوشی میں شریک ہوا جائے، پڑوسی کا، محلے دار کا حق یہ ہے کہ اس کی خوشی کا بھی حصہ بنا جائے۔ پھر فرمایا کہ صرف خوشی میں شرکت نہیں بلکہ غمی میں بھی ہو، اور غمی کے حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں ارشاد فرمائی کہ قیدیوں کو چھڑواؤ۔ اس زمانے میں اکثر ہوتا تھا کہ لڑائیاں بہت ہوتی تھی اور اکثر لوگ قید ہوتے تھے، تو ایک بڑی نیکی یہ ہوتی تھی کہ انسان علاقے کے، قبیلے کے، محلے کے مالدار لوگ کوشش کریں، پیسہ خرچ کریں اور قیدی کو دشمن کی قید سے چھڑا کے لائے، اور یہ بڑی نیکی تھی۔ قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ یہ لوگ اتنے اچھے ہیں کہ انتہائی چاہت کے باوجود لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور قیدیوں کو چھڑواتے ہیں۔ قیدی کا چھڑوانا، اس میں مسلمان ہونے کی شرط نہیں ہے، کوئی بھی ہو، انسانیت کی بنیاد پر انسانوں سے ظلم ختم کرنا اور انہیں قید سے چھڑانا۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکیوں میں سے سب سے بڑی اور پہلی نیکی اللہ کے رسول نے اسے بیان کیا۔ بہت سے لوگ ہیں جو جرمانے نہ بھرنے کی وجہ سے بیچارے سال ہر سال سے جیل خانوں میں پڑے رہتے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑی نیکی ہے کہ انسان اس طرح کے لوگوں کا سراغ لگائے اور ان کو جیل سے چھڑا کے لائے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی انسان کو غلامی سے آزادی دینا۔ اور غمی میں انسان کے آپ کام آ رہے ہیں مال دے کر۔ آگے فرمایا عود المریض، مریض کی عیادت کرو۔ مال نہیں دے سکتے تو کم سے کم عیادت تو کر سکتے ہو، 2-4 ہمدردی کے الفاظ کسی کے پاس جا کر کہہ تو سکتے ہو۔ تو مال لگا کے ہو سکے تو مال لگا کے کرو،
ورنہ عملی طور پر دو چار ہمدردی کے الفاظ کہہ کر کسی ایسے شخص کی عیادت کرو جو بیچارہ تنہائی اور مایوسی لیا ہوا ہے، یہ احساس لیا ہوا ہے کہ غم میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا، بیماری میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ جب آپ جائیں گے اس کا پوچھیں گے تو احساس اسے ملے گا کہ نہیں، غم میں بھی میرے ہیں، میرے دوست میرے ہیں اور میرے غم میں شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر فقل حسبي الله لا اله الا لا 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 برحمتك يا ارحم الراحمين۔